الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کی تراویح میں سورۃ النساء سے ابتدا کی گئی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 پارہ آج مکمل ہوا۔ سورت کا نام ہے نساء۔ نساء اس کا معنی آتا ہے عورت۔ یہ سورت عورتوں کے نام سے منسوب ہے۔ پورے قرآن میں سورۃ الرجال کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل کر کے عورتوں کی عظمت اور عورتوں کی بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اہل باطل کی جانب سے ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے کہ اسلام نے آ کر عورتوں کے مقام کو گھٹایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا جواب دیا کہ ہم نے عورتوں کے مقام کو گھٹایا نہیں بلکہ عورتوں کے مقام کو بڑھایا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ مکمل صورت کی نسبت عورتوں کی طرف کی اور نام رکھ دیا سورۃ النساء۔ یہ عظمت ہی کی بات ہے، یہ برتری ہی کی بات ہے، فضیلت ہی کی بات ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں پر مومنین نے فرمایا بلکہ یا ایھا الناس فرمایا، اس کے مخاطب ساری انسانیت ہے۔ سارے انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم اور ماں حوا کے ذریعے سے یہ کائنات میں نسل چلی اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم اور حوا کے ذریعے سے اس انسانوں کی نسل کو ہم نے آگے بڑھایا۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اس صورت میں یتیموں کے حق کو بھی بتایا گیا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ۔ دیکھو اگر یتیم بچہ آپ کے پاس ہو اور اس کے پاس مال ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرنا اور یتیم کے مال کو پورا دے دینا، اس کے مال میں کوئی تبدیلی نہ کرنا۔ اس صورت کے اندر ایک بڑا مسئلہ بتایا آیات میراث کا، کہ اگر انتقال ہو جانے کے بعد مرنے والے کا مال ہے تو مال کو بہتر انداز میں اور جو حصے بنتے ہیں ان حصوں کو شرعی طور پر تقسیم کرنے کی پوری کوشش کرنا، اور مکمل ایک صفحہ آیات میراث کا اتارا جس میں بتایا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر کن عورتوں سے نکاح جائز ہیں اور کن سے نکاح ناجائز ہیں اس کی بھی تفصیل بتائی۔
فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، ایک تفصیلی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر رکھا ہے کہ تم نکاح کرو اپنی ماں سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے. یہ ساری تفصیل بھی اس صورت کے اندر بتائی گئی. بالکل بنیادی بات یاد رکھیں کہ 3 طرح کے رشتے ایسے ہیں کہ ان رشتوں کی بنیاد پر نکاح حرام ہوتا ہے. پہلا رشتہ خونی رشتہ ہوتا ہے کہ خونی رشتے میں نکاح حرام ہے، یعنی بہن سے نکاح جائز نہیں، اور آگے کی تفصیل ہے. دوسرا رشتہ کہلاتا ہے رضاعت کا، کہ ایک بچے اور بچی نے اگر ایک ماں کا دودھ پیا ہو تو اس بچے اور بچی کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے، یہ رضاعت کا رشتہ کہلاتا ہے. اور تیسرا رشتہ کہلاتا ہے مصاہرت کا. مصاہرت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص اگر کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو نکاح کرنے کے بعد اس لڑکی کی ماں حرام ہو جاتی ہے، اسے حرمت مصاہرت کہتے ہیں. یہ 3 رشتے ایسے ہیں کہ ان رشتوں کی بنیاد پر نکاح حرام ہے، اس کے علاوہ جائز ہے. تو یہ ساری تفصیل حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم کہ ماں سے نکاح حرام، بہن سے نکاح حرام اور چچی سے نکاح حرام، یہ ساری تفصیل بتائی گئی. اور آگے اس صورت میں امانت میں خیانت کرنے سے منع کیا گیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اگر تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرنا، بلکہ جو امانت کا اہل ہے اس تک امانت کو پہنچا دینا، یہ بھی سمجھایا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول ایک واقعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے چاہا کہ بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز ادا کریں. اب جب آپ تشریف لے گئے بیت اللہ کے پاس تو بیت اللہ میں تالا لگا ہوا تھا. حضرت عثمان ابن طلحہ کے پاس چابی تھی جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے. آپ نے عثمان ابن طلحہ سے کہا کہ مجھے چابی دو، میں بیت اللہ میں جا کر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. عثمان ابن طلحہ تو ابھی نبی کے دشمن تھے. عثمان نے کہا کہ میں ہرگز چابی نہیں دوں گا. آپ التجا کرتے رہیں، درخواست کرتے رہیں. عثمان ابن طلحہ نے منع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اے عثمان، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا. بالآخر ایک لمبا زمانہ گزرا اور مکہ فتح ہوا. فتح مکہ کے بعد عثمان ابن طلحہ بھی خدمت میں لائے گئے اور عثمان ابن طلحہ نے اب مجبوراً حضور کو وہ بیت اللہ کی چابی حوالے کی. آپ نے وہ چابی اپنے ہاتھ میں رکھا. سارے صحابہ منتظر تھے کہ شاید اب یہ چابی ابو بکر صدیق کو دی جائے گی، شاید یہ چابی عمر فاروق کو دی جائے گی، شاید یہ چابی داماد رسول عثمان ذو النورین کو دی جائے گی، شاید یہ چابی داماد رسول حضرت علی کو دی جائے گی. سارے صحابہ منتظر تھے کہ پتہ نہیں یہ چابی کس کو دی جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اصحاب میں سے کسی کو چابی عنایت نہیں کی، بلکہ پھر سے عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور فرمائے یہ چابی آپ کے حوالے اور یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی. اس برتاؤ کی وجہ سے، اس حسن سلوک کی وجہ سے حضرت عثمان ابن طلحہ بھی ایمان میں داخل ہوئے اور کلمہ شہادت آپ نے پڑھا. تو آیت آئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، امانت میں خیانت نہ کرنا. یہ تفصیل بھی اس صورت میں آئی ہے. ایک خاص آیت
جو مجھے آج عنوان بنانا تھا وہ خاص آیت یہ کہ سورۃ النساء میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو دیکھو اطاعت تین لوگوں کی کرنا ہے۔ اصل اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، اصل اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے نبی کی اطاعت شرط ہے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے نبی کی اطاعت شرط ہے۔ اور دیکھو نبی پر جو دین آیا ہے وہ سارا دین قرآن و سنت کی شکل میں عربی زبان میں آیا ہے۔ تم تو اہل عجم ہو، تم زبان سے ناواقف ہو، لہذا اللہ تک اور رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو آسانی چاہیے، آسانی سے پہنچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تیسری اطاعت اور تیسری پیروی فقہائے کرام کی ہے۔ قرآن میں کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، کہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت۔ اولو الامر سے مراد فقہا ہیں، اولو الامر سے مراد ایسے افراد ہیں جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بہت سارے مجتہدین گزرے مگر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ان تمام مجتہدین میں سے، ان تمام فقہا میں سے اللہ پاک نے جو فضیلت دی، جو مقام دیا، وہ چار ائمہ کرام کو دیا، چار فقہا کو دیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے تمام مجتہدین میں سے، تمام فقہا میں سے چار لوگوں کو وہ فضیلت اور وہ مقام دیا کہ ساری دنیا میں اللہ اور رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے مسلمان ان فقہا کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا حکم، اور آگے بھی فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب کوئی معاملہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہو رہی ہے تو کرنا کیا ہے؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر دین کے معاملے میں کوئی سمجھداری آپ کو نہیں ہے اور آپ دین کے کسی مسئلے پر عمل کرنا چاہتے ہو تو آپ فقہا کے پاس جاؤ، فقیہ آپ کو مسئلہ بتائے گا، امام آپ کو مسئلہ بتائے گا، اس مسئلے کے ذریعے سے آپ گویا کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ اور آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا اسے قرآن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اسے قرآن کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہر زمانے کے علماء جو اجتہاد اور استنباط کرتے ہیں، جو مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، اسے فقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں۔ ہمیں کلام اللہ تک پہنچنے کے لیے حدیث رسول کا سہارا لینا ہوگا، ہمیں حدیث رسول تک پہنچنے کے لیے فقہا کا سہارا لینا ہوگا۔ ان ذریعے سے آپ قرآن و سنت تک پہنچو گے۔ اگر آپ فقہا کو بیچ سے ہٹا دو گے تو نہ آپ کلام اللہ سمجھ پاؤ گے، نہ آپ حدیث رسول اللہ سمجھ پاؤ گے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج لوگوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں، دین پر عمل کرنے والوں کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کلام اللہ موجود ہے، ہمارے پاس حدیث رسول اللہ موجود ہیں، اب ہمیں کسی امام کی، کسی فقیہ کی، کسی مجتہد کی، کسی محدث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بس اس عدم ضرورت کی وجہ سے اتنا بڑا ان کو اتنی بڑی بیماری لگ جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا امام تصور کرنے لگتے ہیں۔ اور ایسے آپ کو بہت ملیں گے جو آپ کو قرآن بھی بتائیں گے،
حدیث بھی بتائیں گے، لیکن سمجھ اور عقل اپنی پیش کریں گے۔ ہمیں اپنی عقل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث پر عقل لگانے والے صحابہ کرام جا چکے، قرآن و حدیث پر عقل لگانے والے، غور و فکر کرنے والے ائمہ کرام، فقہاء کرام جا چکے ہیں۔ ساری چیزیں ہمارے لیے تیار ہیں۔ اب ہمیں دین میں ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں دین میں ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں دین میں سرچ کی ضرورت ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم ریسرچ سینٹر نہیں کھولیں گے، اب ہم ریسرچ سینٹر نہیں کھولیں گے، اب ہم دین پر عمل کے لیے سرچ سینٹر کھولیں گے۔ ہمیں سرچ کرنا ہے، جو ریسرچ کرے گا اسے غلطی لگے گی، جو سرچ کرے گا وہ صحیح راستے تک جائے گا۔ اس لیے ہم ریسرچ سینٹر کی مخالفت کریں گے۔ اب ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، سارے صحابہ، فقہاء، ائمہ نے ریسرچ کر دیا، کتابیں لکھی جا چکی، اب ہمیں ان کتابوں کے سہارے سے قرآن تک اور حدیث تک پہنچنا ہے۔ یہ خاص آیت ہے، اس پر بڑی تفصیلات سے گفتگو کی جا سکتی ہیں، وقت کی قلت ہوتی ہے، مختصر سے مضامین بیان کرتا ہوں۔ اور بالکل آخر میں جب پارہ ختم ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ دیکھو، دو باتیں مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست رکھنا، اپنے عقیدے کو درست رکھنا، اور دوسری بات یہ ہے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن عذاب سے آپ کی حفاظت ہو جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر عذاب سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ یہ پیغام قرآن نے آج ہمیں دیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔